تو آگے جو اپنی طلب اللہ کو بتلاتا ہے اللہ اس کو ہدایت ہے. آگے بندے اللہ کو بہت پسند جو جلدی کرے ہدایت, جو اللہ کو اپنی محتاجگی بتائے. مولانا ابراہیم صاحب کہتے ہیں کہ جو فقیرانہ شکل بناتے ہیں ہو سکتا ہے اس کے پاس ضرورت کا سب سامان ہے, اگر جب وہ فقیرانہ شکل بنا کر سوال پیش کرتا ہے تو نہ دینے والا بھی دینے کا ارادہ ہے. اس سے شکل بنائے اور سوال کیا, اور میں اور آپ کو بولو ہمیں کی محتاج ہے کہ ارے بھائی ہے کہ کوئی بناوٹ ہے پھر ہم نکل کر رہے ہیں, آپ سب ہوتا ہے. اگر ہم اللہ کو اپنی سچی طرح بتائیں تو اس کی مغفرت اور ہدایت کا اللہ کے یہاں سے کوئی شک نہیں. اللہ اس کی ضرور مغفرت بھی کریں گے, اللہ اس کو ضرور ہدایت بھی دیں گے. انہوں نے طلب بتائی اللہ کو, اپنی محتاجگی بتائی ہے کہ ہم شروع سے لے کے آخری تک وقت کے آخری سانس تک اللہ کے محتاج ہیں. ہم اپنی طلب اللہ کو بار بار بتلائیں. یہ مجلس ہے, یہ جوڑ, یہ اجتماع, یہ جمع ہونا, یہ نکلنا اسی طلب کو تازہ کرنے کے لیے کہ ذرا برابر بھی دل میں بے نیازی نہ آ جائے کہ اب تو بہت ہو گیا, بہت کر لیا, بہت سن لیا, سب جانتے ہیں. کہ دل میں ذرا برابر بھی اس کو آنے نہ دیں. جہاں یہ بات پیدا ہوگی کہ مجھے سب آتا ہے, مدینہ منورہ میں آج بچے کریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت چل رہی, آپ کا بیان شروع ہوا تو اسی بیان کے شروع میں ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور یوں سوال کیا کہ بتائیے کہ علم کہاں سے شروع ہوتا ہے, کہاں ختم ہوتا ہے. تو پہلے کریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کہا کہ علم یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ بندہ یوں کہے مجھے کچھ نہیں آتا, اور یہاں ختم ہو جاتا ہے, پورا ہو جاتا ہے جب یوں کہتا ہے مجھے سب معلوم. اور دروازہ بند ہو جاتا ہے اللہ کی طرف. توفیق کا دروازہ, عمل کا دروازہ طالبوں کو ملتا ہے. تو طلب کرنے والے جلدی کرتے ہیں, دوڑتے ہیں. اللہ نے دوڑنے کا حکم کیا, دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی لمبائی زمین اور آسمان کے مسافت سے بھی زیادہ ہے. تو ہم اللہ کو طلب بتائیں, اپنی محتاجگی بتائیں, اپنی ضرورتوں کو سامنے رکھیں, اور اس کا تعلق دین کی سمجھ سے ہے. جس کو دین کی سمجھ مل گئی گویا کہ یہ اللہ کا خوش نصیب بندہ ہے کہ اسے سمجھ ملی ہے دین. اور سمجھ ملنے کی علامت یہ ہے کہ یہ اپنی ضرورتوں کو پہچانے, میری کیا ضرورت ہے. ایک ضرورت انسان کی دنیا کی ہوتی ہے, کھانے کی ضرورت, رہنے کی ضرورت, کپڑے کی ضرورت, سواری کی ضرورت, نکاح کی ضرورت, چھوٹے بڑی ضرورت انسانوں کے سامنے پیش آتی رہتی ہے. ایک ضرورت یہ ہے, اور یہ ضرورتوں نے انسانوں کو گھیرے رکھا ہوا ہے, گھیرے رکھا ہوا. رات دن انسان ان ضرورتوں کے درمیان ہے. صبح اٹھتے ہی یہ ضرورتیں شروع ہو جاتی ہیں. کسی کا خیال ہوتا ہے, اسی کی فکر ہوتی ہے, پھر اسی کی محنت میں آدمی اپنی زندگی کو گزارتا ہے. ضرورتیں مجھے پوری ہو جائیں, اور
پھر اس ضرورت کو اچھی سے اچھی بنانے کے لیے اس میں زیادہ سے زیادہ راحت مجھے ملے، زیادہ سے زیادہ اس میں جو ہے میرے لیے میری چاہتیں پوری ہونے لگے، پھر اس سے بڑھ کر میری زیادہ سے زیادہ جتنی خواہش ہے وہ پوری ہونے لگے، آدمی اس کی طرف جانا شروع کرتا ہے۔ مولانا ابراہیم صاحب نے ایک مرتبہ ایمان کے متعلق کیوں کہا کہ ایمان کی علامت یہ ہے کہ بندہ اللہ کے وعدوں کا یقین کرتے ہوئے اللہ کی طرف سے ملی ہوئی زندگی کی ضرورتوں میں قناعت حاصل کرے، جو اللہ نے میرے لیے طے کر رکھا ہے، جو اللہ نے مجھے دے رکھا ہے، اور جو میری ضرورتیں ہیں، میں اپنی اس زندگی میں اللہ سے راضی رہوں، کوئی اس میں شکوہ گلہ ناراضگی یا اتاول پنا آدمی کرتا ہے کاروبار میں، کمائیوں میں، پھر حد اور بارڈر کراس کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کے ساتھ جا رہے تھے، اذان کا وقت ہوا، آپ نے گھوڑا ایک جگہ پر روک کر مسجد سے کسی چیز سے باندھنا چاہا تو دل میں خیال آیا کہ کسی شخص کو اس کی ذمہ داری دے۔ ایک شخص نظر آیا، اس سے کہا کہ یہ ذرا میں نماز سے فارغ ہو کر آ جاؤں، وہاں سے کہا اس کی ذرا نگرانی کر لیں۔ آپ نماز سے فارغ ہو کر باہر آئے تو دیکھا گھوڑا موجود ہے، بیٹھنے کا جو چمڑے کا جلد ہوتا ہے وہ نظر نہیں، وہ ساتھی کی نظر نہیں ہے۔ آپ گھوڑا لے کر چلنا شروع کر دیں، اور اس گھوڑے کو لے کر آپ بازار میں جب جاتے ہوئے تو پہلی دکان پر آپ کی نظر پڑی تو اپنا وہی گھوڑے کا جو بیٹھنے کا چمڑے کا جلد تھا وہ نظر آیا، پہچان لیا میرا ہی ہے۔ دکاندار سے پوچھا بیچنا ہے؟ کہا کتنے میں؟ تو انہوں نے دام بتایا۔ پھر پوچھا اچھا بتاؤ آپ نے ابھی خریدا؟ بولے ہاں۔ کتنے میں خریدا؟ کہ 1 درہم۔ آپ خاموش ہو گئے، آپ نے چلنا شروع کیا اور دل میں کہا کہ میں نے اس کی اس خدمت کے لیے 1 درہم طے کر رکھا تھا کہ دینا ہے، ہدیے میں اس کو اس کی خدمت کا 1 درہم دینا ہے۔ اس کی بے صبری نے اس کو حلال کے بجائے حرام پر مجبور کر دیا، کہ بے صبری اندر میں آ گئی تو اتاول ہو گئے، اس کو کاروبار میں، کمائیوں میں، ضرورتوں میں۔ اس نے کہا جس کا اللہ پر یقین کمزور ہوگا، جس کا اللہ کی ذات پر یقین کمزور ہوگا، وہ تو دنیا میں اپنی زندگی میں، اپنے کمائیوں میں، اپنے معاملات میں گڑبڑی کرے، یہ یقین کمزور ہے۔ اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اپنے اندر میں اللہ کی پہچان کو، اللہ کی معرفت کو، اللہ کی ذات کے یقین کو اپنے دلوں میں بنائیں، اور اس کے ذریعے سے اللہ کا وعدوں کا یقین اپنے دلوں میں پیدا کریں کہ میرا اپنے اللہ کے ساتھ کا معاملہ ہے۔ اس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ تم اپنا اور اللہ کا معاملہ ٹھیک کرو۔ کیا معنی کہ اللہ اور بندوں کے درمیان میں، اللہ اور بندوں کے درمیان میں رشتہ ہے جس سے میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے۔ شوہر اس بات کو گوارا نہیں کرتا ہے کہ بیوی اپنی ضرورتوں میں کسی پرائے مرد کو اپنی ضرورت کا اظہار کرے، شوہر گوارا نہیں کرتا، اس کا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ اگر کوئی بیوی اپنی ضرورت کے لیے کسی پڑوس کے، کسی اور مرد کے، بلکہ اپنے خود کے گھر کے والدین کو اگر تذکرہ کرے تب بھی شوہر کو گوارا نہیں کہ اس کا انتظام میں کروں، کھانے کا، پینے کا، علاج کا، کپڑے کا، رہنے کا،
اور ضرورت پیش آئے تو یہ کسی پڑوسی کو کریں، شوہر کے علاوہ کو کریں. تو جیسے بیوی کو برداشت نہیں، والدین کو برداشت نہیں کہ میرا بچہ میرے علاوہ کسی اور سے کرے، تو جو میاں بیوی کے درمیان کا ایک رشتہ ہے اور آپسی تعلقات ہیں، ایسے اللہ اور بندوں کے درمیان کا تعلق اور رشتہ ہے. وہ رب ہے، وہ ہمارے خالق اور مالک ہیں، وہ ہمارے پیدا کرنے والے ہیں، وہ ہمارے محسن ہیں، وہ بندوں پر بڑے مہربان ہیں. اس کے ہر آن ہر گھڑی بندوں پر مہربانیاں ہو رہی ہیں. وہ ہر بندوں کی ضرورتوں کو جانتے ہیں، ہر بندوں کی ضرورتوں کو دیکھتے ہیں اور ہر بندوں کی ضرورت کو پورا کرنے کی قادر ہے. اس سے کوئی بندوں کی کوئی ضرورت چھپی بھی نہیں ہے. انہیں اولین سے لے کے آخرین تک کا ہر انسان کی ہر ضرورت کا خیال ہے. ہمارے بزرگ رائے گنج کے اجتماع سے فارغ ہو کر ایئرپورٹ آ رہے تھے، ہندوستان واپسی ہو رہی تھی. حاجی صاحب نے رائے گنج کے مرکز سے ان کے واپسی کے موقع پر ان کو روانہ کیا. پھر کوئی بات یاد آ گئی تو وہاں سے آئے ایئرپورٹ تک اور ہمارے ہندوستان کے بزرگوں کے قابلوں سے کہا، ہندوستان والوں سے کہنا اللہ دیکھتا بھی ہے اور اللہ سنتا بھی ہے. اللہ دیکھتا بھی ہے اور اللہ سنتا بھی ہے. اسے ہر ضرورت کی، ہر بندے کی ہر ضرورت کو وہ جانتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ اللہ کی بندوں کے ساتھ اس کے مقدرات اور اس کی زندگی میں حکمتیں ہیں، اس کی مصلحتیں ہیں. اس کا کوئی کام بغیر حکمت کے، بغیر مصلحت کے نہیں ہے. انہیں معلوم ہے کس کو کیا دینا ہے، کس کو صحت مند رکھنا ہے، کس کو بیمار رکھنا ہے، کس کو مال دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے، کس کو اولاد دینا ہے، کس کو بے اولاد رکھنا ہے، کس کو پہلے حیات دینی ہے، کس کو بعد میں موت دینی ہے. یہ اللہ کو معلوم ہے، اس کے علم میں ہے. کیوں؟ وہ رب ہے، وہ رب ہے، وہ بندوں پر مہربان ہے. وہ بندوں پر ایسی شفقت اور پیار اور لاڑ کرتے ہیں جیسے ماں اپنے بچے سے کرتی ہے. اسی پیار کا اور اسی محبت کا اور اسی لاڑ کا نتیجہ ہے کہ بچے کے دل میں ماں کی محبت پیدا ہو جائے. ماں کے احسانات ہیں کہ بچہ رو رہا ہے رات کو، یا اپنی میٹھی نیند چھوڑ دیتی ہے. بچے کو بھوک لگی ہے یا اپنا کھانا چھوڑ دیتی ہے. بچے کو تکلیف ہو رہی ہے یا اپنی راحت چھوڑ دیتی ہے. بلکہ یہ اپنی مرغوب اور پسندیدہ چیزوں کو قربان کر دیتی ہے. پھر یہ اپنے لیے نہیں جیتی ہے، یہ بچے کے لیے جیتی ہے. اس کے بعد جو کچھ ہے وہ اپنی اولاد پر لگاتی ہے. ان تمام احسان کے بدلے میں بچے کے دل میں اللہ پاک ماں کی محبت پیدا کرے. بڑے بد نصیب ہے وہ بچے اور جوان جو اس نعمت اور احسان کے باوجود ماں باپ کی نافرمانی کرے، نہیں پہچانے کہ اس نے کیا احسان کیے. کسی دوست نے کہا، نعمتوں کا، اللہ کی نعمتوں کا استظار کرو، یاد کرو، اللہ کی محبت پیدا ہوگی اور اللہ کی قدرت کو دیکھو، اللہ کا یقین دلوں میں پیدا ہوگا. اللہ کی نعمتیں ہیں، میں اور آپ رات دن اس کو استعمال کرتے ہیں. ایک جگہ ایک کتاب میں مولانا ابراہیم صاحب کی ایک جگہ کی مجلس کے بیان پڑھ رہے تھے. اس میں لکھا ہے، پیدائش سے لے کر آج تک اللہ کی نعمتوں کو تو گنے کتنی استعمال کی ہے ہم نے، ارے کتنی استعمال کی ہے، اور اس میں سے اس اللہ کے راہ میں ہم نے کتنا لگایا. ہماری جماعتیں کہتی ہے لکھ پرچے میں 4000 کی جماعت، 4500 روپے کی جماعت، کم خرچ والی جماعت.
40 دن میں دین سیکھنے کے لیے سفر میں سواری کے آنے جانے کے کرائے میں صبح شام کے اپنے خرچ کرنے میں اپنے ساتھیوں اور بستی والوں کے خرچ کرنے میں 4000 لگتے ہیں۔ اللہ کی نعمتیں تو بے شمار مانگتے ہیں اور چاہتے ہیں، اور اس نعمت کے آنے پر اس کو اللہ کے راستے پر کتنا لگاتے ہیں۔ اللہ کی نعمتیں ہیں، رات دن میں اور آپ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ایک بزرگ نے فرمایا بڑا عجیب بندہ ہے، نعمت کو استعمال کر رہا ہے نعمت کے دینے والے کو بھول کر۔ نعمت کس نے دی ہے؟ اس اللہ نے دی ہے۔ اس نعمت کے دینے کے اللہ کے کیا مقصد ہے؟ اس نے اس کے خرچ کرنے کا، استعمال کرنے کی تعلیم دی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ ہم اللہ کی اس نعمتوں کو کہاں استعمال کریں۔ ایک مرتبہ آپ دسترخوان پر بیٹھے ہیں، ایک دو لقمہ میں سے ایک دو دانہ نیچے گر گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو حکم ہے عائشہ یہ دانہ کھانے کا اٹھا لے دسترخوان سے، جب یہ روٹ جایا کرتا ہے تو پھر دسترخوان پر واپس لوٹ کر نہیں آیا کرتا۔ امت کو تعلیم دی ہے، امت کی تربیت کی ہے، کس کی کر رہے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ دانہ جب روٹ جائے گا دسترخوان سے تو پھر یہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، آج نعمتوں کا استعمال کہاں ہو رہا ہے اور کتنا ہو رہا ہے؟ ہم اللہ کی نعمتوں کا، اس کے احسان کو، اس کے فضل کو، اس کے کرم کو، اس کی مہربانی کو سوچیں۔ دین کی سمجھ پر اللہ دیتے ہیں۔ سمجھ کی مثال روشنی جیسی ہے، اجالے کی ہے۔ روشنی میں، اجالے میں آدمی کو نظر آتا ہے، اندھیرے میں آدمی کو کیا نظر آتا ہے؟ کالے گورے کا فرق نظر نہیں آئے گا، سانپ اور رسی کا فرق نظر نہیں آئے گا، دوست اور دشمن کا نظر نہیں آئے گا، کیوں کہ اندھیرا ہے۔ جب روشنی آتی ہے، اجالا آتا ہے، آدمی سب چیز کا فرق محسوس کرتا ہے۔ جب ہدایت کا، دین کی سمجھ کا نور دل میں آتا ہے، اور یہ ایسی نعمت ہے جو چلتے پھرتے راستے پہ نہیں ملا کرتی، اس کے لیے تو انسان کو اپنی زندگی کی، اپنی جان کی، اپنے مال کی، اپنے جذبات کی، اپنی راحت کی قربانی دینی پڑتی، پھر اللہ یہ دولت دیتے ہیں اپنے دین کی سمجھ کی۔ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے دعا میں یوں کہا، اے اللہ تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے، تو نے ہدایت اپنے قبضے میں رکھی ہے، ورنہ مجھے سے کالے کو کون ہدایت ہوگا؟ جو محنت کرے گا، جو چاہے گا، جو جان مال لگا کر اپنے اندر میں اس سمجھ کو پیدا کرے، سمجھ پیدا کرے اب اللہ کے دین کی۔ آج انسان کا دل جو اس پورے جسم کا بادشاہ ہے، جس کا قبضہ انسان کی ہر چیز پر ہے، آج اس نے اس کو اپنی دنیا پر لگایا ہے، اور دنیا کی فطرت ہے انسان کے دل کو اندھا کر دیتی ہے۔ واقعات نہیں سنتے ہیں کہ بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا، عشق کے لیے، محبت کے لیے، لڑکی سے محبت ہو گئی، وہ محبت ایسی دنیا کے اندر میں بھر گئی کہ اپنی ماں کو اس نے قتل کر دیا۔ ہمارے علاقے میں ایک ساتھی کا انتقال ہوا، ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہوئی تھی سونے کی، غسل دینے والے غسل دیتے دیتے وہ انگوٹھی نکالنا چاہ رہے تھے، نہیں نکل رہی تھی، بیٹوں کو بلایا، کیونکہ محنت نہیں تھی گھر میں روزانہ کی دینی محنت کے اعمال نہیں ہو رہے تھے، تو زندگی کا گزارنا کا مقصد دنیا بنا ہوا تھا، دلوں میں دنیا اتری ہوئی تھی،
تو جب غسل دینے والے نے بلایا تو بلانے کے بعد کیا ابا کی انگلی سے انگوٹھی نہیں نکل رہی ہے، کیا رک جاؤ ماں، گھر کے اندر گئے، چھری لے کر آیا اور ابا کی انگلی کاٹی اور وہ انگوٹھی نکال کر کہا غسل دے۔ دل میں اندھیرا آتا ہے، دل کے اندر میں میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اس دنیا کی محبت نے اور اس دنیا کی ضرورتوں نے اور اس سے آگے چل کر اس کی خواہشوں نے اس کے دل کو اندھا بنا دیا کہ اللہ کے راستے کی محنت انسان کے اندر کے اندھیرے کو کاٹتی ہے، جیسے چھری پھلوں کو کاٹتی ہے، ایسے اس راستے کی جو نورانی محنت ہے انسان کے دلوں کے جنگ کو، اس کے اندھیرے کو کاٹ کر اندر ہدایت کا نور اتارتا ہے۔ مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، جو آدمی اس راستے میں نکل کر اپنی نیت سے اپنی اصلاح سے چلے گا، سب سے پہلے اللہ ایمان بنائیں گے، اور ایمان بننے کے بعد جو سب سے پہلی چیز اللہ دیں گے وہ اللہ توبہ کی توفیق دیں گے، اسے توبہ کی توفیق ہوگی، اسے اپنی زندگی کے گزرے ہوئے دنوں پر احساس اور پچھتاوا ہوگا کہ میں نے اللہ کو کتنا ناراض کیا، میں نے اس کی نعمتوں میں اس کی نافرمانی کی، میں نے اس کے کرم اور فضل اور اس کے احسان کے باوجود اس کے ساتھ ضرورت کی ہے نافرمانی، اور وہ اللہ میرے ساتھ کتنے مہربان ہیں، باوجود گناہ کے اس نے کبھی مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل نہیں کیا، کبھی اس نے میرے کپڑے نہیں اتارے، کبھی اس نے میرے ساتھ کسی کے سامنے عیب نہیں کھولا، ارے اس کے ماں باپ کے سامنے اس کے عیب نہیں کھولتے۔ وہ اللہ اپنے بندوں پر ایسے مہربان ہیں، وہ بندوں کو موقع دیتے ہیں، اس سے کہتے ہیں مومن کو موقع دیتے ہیں اور گنہگاروں کو اللہ ڈھیل دیتے ہیں، گنہگاروں کو ڈھیل دیتے ہیں توبہ کرنے کے لیے، پلٹے واپس آئیں، اور نیک لوگوں کو موقع دیتے ہیں آگے بڑھنے کے لیے کہ اللہ کی آسانیوں کو، نعمتوں کو، موقع کو فائدہ اٹھائیں، آگے بڑھیں، اپنا اللہ سے تعلق میں آگے بڑھیں، اللہ سے محبت کریں، اللہ کا قرب حاصل کریں، اللہ کا یقین پیدا کریں، اور اس پوری کائنات کے بنائے ہوئے مخلوقات کے اس امتحان میں اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پر جمائیں۔ یہی کمال ایمان ہے کہ ساری مخلوقات اور ساری دلوں کو لبھانے اور للچانے کی چیزوں میں رہتے ہوئے اللہ کی پہچان، اللہ کی پہچان، اللہ کی اطاعت کرنا۔ اس لیے میرے بھائی دوستوں، ہم اللہ کے راستے کی محنت کو معمولی محنت نہ سمجھیں، اس کے نکلنے کو معمولی نہ سمجھیں، اور اس کے جانے کو، اس کے نہ جانے کو، اس کے نہ نکلنے کو میرے بھائی دوستوں معمولی نہ سمجھیں۔ کیا فرق ہو گیا؟ کیا ہوگا اگر میں نہیں جاؤں؟ نہیں میرے بھائی دوستوں بزرگوں، یہ اللہ کے راستے کی محنت ہے، یہ اللہ کے راستے کی محنت کی اعمال ہے، جس سے دل کی دنیا اللہ بنا دیتے ہیں، جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، انسان کو جینا اللہ پاک سکھا دیتے ہیں، پھر اس کی زندگی کے راستے، اس کی کمائیاں، اس کے خرچ کرنا، اس کا اپنی زندگی کا گزارنا میرے بھائی دوستوں بزرگوں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے ساتھ گزرتا ہے۔ حضرت شیخ نے وہ واقعہ لکھا ہے قدرت کا، آپ کونے میں بیٹھے بیٹھے رو رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اس رونے میں آنکھوں میں آنسو ہے، آنسو کے بعد اس میں جو ہے سرخ آنسو نظر آ رہے ہیں، تو اس میں خون ملا ہوا تھا، دعا سے پانی پہ پوچھا کیا بات ہے کیوں رو رہے ہو؟ کہ اللہ کا جو حق تھا وہ مجھ سے ادا نہیں ہوا، اللہ کا جو مجھ پر حق تھا مجھ سے ادا نہیں ہوا۔ ایک موقع پر ہاسوٹ میں قرآنوں کا جوڑ تھا، جس میں مولانا احمد ڈاکٹر دامت برکاتہ کی بات تھی، بات پوری ہوئی، میرے بازو میں ایک چچا بیٹھے تھے 55-60 سال کے، بہت رو رہے تھے،
تو میں نے پوچھا چچا کیوں ہو رہے ہو؟ کہنے لگے 4 مہینے جا رہا ہوں۔ تو ہم نے کہا بہت خوشی کی بات ہے، رونے کی بات تھوڑی ہے، خوشی کی بات ہے، آپ 4 مہینے جا رہے ہیں، اللہ نے آپ کو 4 مہینے قبول کر لیا۔ تو انہوں نے کہا رونا اس پر آ رہا ہے کہ یہ جو باتیں سنی ہیں، اس باتوں کو سن کر ایسا مجھے لگ رہا ہے کہ میری زندگی کے بہت سارے سال ضائع ہو گئے، مجھے پہلے جانا چاہیے، مجھے پہلے جانا چاہیے۔ انسان میرے بھائی جو بزرگوں اپنی اس دنیا کی زندگی کو اچھے سے اچھا اپنی آخرت کے بنانے کے اعتبار سے نفع اٹھانے والا شخص وہ ہے جو اللہ کو پہچانے، جو اللہ کو پہچانے، وہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنانے کا نفع اٹھائے، ورنہ ضائع کرے گا دنیا میں۔ ایک ڈاکٹر صاحب ہے آسٹریلیا میں، اس کے پاس ایک پیشنٹ ہے اور کہا کہ مجھے کمر کی درد ہے، مجھے دیکھیں اور میرے لیے کیا علاج تجویز کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا آپریشن کرنا پڑا۔ اچھا کون سے دن آؤ؟ کیا 1 مہینے کے بعد؟ ٹھیک ہے، تاریخ لے لی، چلے گئے۔ دوسرے دن آسٹریلیا میں میلبورن کا اجتماع تھا۔ یہ مریض پیشنٹ نے سوچا کہ گھر بیٹھ کر کیا کروں، اجتماع میں چلا۔ اجتماع میں پہنچے تو دروازے پہ ڈاکٹر صاحب استقبال کر، آئیے اندر آئیے، آئیے اندر آئیے۔ تو انہوں نے پیشنٹ نے پوچھا ڈاکٹر صاحب سے، ڈاکٹر صاحب آپ یہاں کھڑے ہیں، استقبال کر رہے ہیں، اور 3 دن آپ یہاں اجتماع میں وقت فارغ کر رہے ہیں، اور کل میں آپ سے کہہ رہا ہوں مجھے یہ بڑا بیماری، یہ آپریشن ہے، اور آپ نے مجھے 1 مہینے کے بعد کا ٹائم دیا۔ کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے پوچھا ہم انگریزی سیکھنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں انگریزی سیکھنے کی اجازت دے دیں؟ تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ارے دنیا میں دین کی ایسی محنت کرو کہ سارے انگریزی بولنے والے اللہ کو پہچاننے والے ہر طبقے میں اللہ کا دین پہنچ جائے، مردوں میں، عورتوں میں، تاجر میں، ملازم میں، ڈاکٹر میں، انجینئر میں۔ ابھی ہمارے ایک ساتھی ان کا 40ویں جماعت سے چل رہے تھے حیدرآباد میں، 5 سال سے وہ کوشش میں لگا تھا کہ مجھے MBBS کرنا ہے، کوئی کالج میں میرا ایڈمیشن ہو گیا۔ 5 سال کی محنت کے بعد اس کا ایڈمیشن نہیں ہو پایا۔ اس نے نیت کر لی کہ اب اسٹوڈنٹ لون لے کر فورن جاؤں گا۔ اسٹوڈنٹ کی لون ملتی ہے وہ صحیح نہیں ہے، مگر کیا کروں، آپ انڈیا میں ایڈمیشن نہیں مل رہا ہے، باہر کے ملک میں مل جائے گا تو ڈاکٹر تو بن جاؤں گا، اسٹوڈنٹ لون لے بس ارادہ کر چکا تھا، ارادے میں پکا تھا، اور تشکیل ہو گئی چلے، اور وہ چلے میں نکل کر حیدرآباد میں وقت لگاتے لگاتے مولانا اسماعیل صاحب کا وہاں سفر تھا پچھلے میں، مولانا کی بات تھی، اس مجلس میں یہ بھی بیٹھا تھا، اس میں مولانا نے جو ہے یہی عنوان پر کچھ بات کی ہوگی بیان میں، وہی بیٹھے بیٹھے بیان میں ارادہ کر لیا کہ انشاءاللہ اب یہ لون نہیں لوں گا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے اس کے دل میں ارادہ ہوا، مجلس کے بعد اس نے کسی ہمارے بزرگ جو قافلے میں تھے اس کو یہ بات کہی کہ میرا یہ ارادہ ہے۔ انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ انہوں نے کسی صورت کے ایک ساتھی کو کال کیا کہ ان کی رہبری کر، 4-5 دن ہوئے وہ رہبری ہوئی، اس کا نظام اللہ نے بنا دیا اور وہ اس کو ڈکیری پہنچ گیا، اور MBBS کے کالج میں اس کا ایڈمیشن ہو گیا، اور وہ کہنے لگا کہ 5 مہینے لگتے ہیں ویزے کے پروسیس میں، اللہ نے میرا 3 دن میں ویزے کا پروسیس کرا، ایک ارادہ کرنا، ایک ارادہ کرنا کہ نہیں اب اسٹوڈنٹ لون نہیں لیں گے، اب یہ غلط کام نہیں کرنا ہے۔ کہ اللہ نے طبقات میں تمام لوگوں میں دین کے پہنچنے کا یہ آسان محنت کا راستہ کھولا ہے۔ تو وہ شخص رونے لگے اور رو کر کہنے لگے
کہ 55-60 سال کی زندگی میری گزر گئی اور وہ زندگی گزارنے کے اندر میں نے اللہ کے بہت سے احکامات چھوڑے، اس کا صدقہ ہے، اس پر رونا آ رہا ہے۔ کسی نے ایک مرتبہ بیان میں تشکیل کی اور تشکیل کرتے کرتے کھلے الفاظ میں یوں کہا کہ ہمارے جن بھائیوں کا وقت نہیں لگتا ہے، جن کا اللہ کے راستے میں نکلنا نہیں ہو رہا ہے، وہ کسی دنیا کو اور اس کے عذر کو اور اس کے حالات اور اس کے مسائل کا وہ دوست نہ دے، اس کی شکوہ شکایت اس کو کا عذر نہ کریں، بلکہ یوں کہے اللہ سے کہ اللہ مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، کوئی گناہ ہوا ہے، اس سے توفیق نہیں ہو رہی آپ کے راستے میں جائے، اللہ سے اس گناہ کی معافی مانگ، اس گناہ کی معافی مانگ لے، اللہ اس کی برکت سے قبول کرے، ورنہ دنیا ایسی نہیں ہے انسان کو دین کے لیے روکے۔ اللہ نے بنائی ہے اس کو دین کی مددگار، کہ جو دین کی محنت کا ارادہ کر لے گا زمین آسمان کو اللہ اس کے لیے جو ہے قدموں میں بچھا دے، تو سرکار کر دیں کہ صحابہ کے دیکھیے دنیا میں اتنی طاقت نہیں ہے وہ کسی کو دین سے روک دے، یا اندر کی کوئی بیماری ہے، گناہ ہے جس سے معاملہ اللہ نے روکا ہوا ہے، آپ کی وہ اللہ سے کہیں کہ اللہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی، مجھ سے کوئی چوک ہوئی ہے۔ ہم ایک مسجد میں 10 دن لگا کر، رمضان کا مہینہ تھا، عشرے میں تھا، عشرے کی جماعت چل رہی تھی، ایک گھنٹے بھی بلی بڑا کام کرتے واپس آئے، ایم ایس ہاسٹل کے سامنے چلپی مسجد میں رات کو 12 بجے سب بچوں نے ساتھیوں نے بسترا بچھایا، اسی جماعت میں ایک بڑی عمر کے ساتھ ابھی جدہ میں وہ آئے امیر صاحب کے پاس اور بہت بے جارو کا تھا، رونے بہت روئے، بہت روتے روتے کہنے لگے امیر صاحب 17 سال کے بعد ملا، 17 سال تک محروم ہو گئے، جوانی سے تبلیغ و دعوت کی محنت میں لگا تھا، ایک امیر کے بعد دوسرا امیر، تیسرا امیر، چوتھا، وہ امیر کو نہیں چھوڑا، بہت پریشان، بہت بے وصولی سے وقت لگا ہے۔ پھر اللہ کا نظام ایسا چلا کہ مجھے اپنا کارخانہ بیچ کر ملازمت اور نوکری کرنے کی نوبت آئی، اور 17 سال اس میں میرے گزر گئے، مجھے ایک دن کی توفیق نہیں دی۔ اس سال رمضان میں یہ 10 دن نکلنے کی توفیق دی، میں نے اللہ سے اس راستے میں 10 دن میں بہت توبہ کی، کوئی وجہ نہیں بنی میرے نہ جانے کی، 17 سال محروم رہنے کی وجہ سوائے بے وصولی کے اور کچھ نہیں، اس سے بے وصولی۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، دنیا اور اس کے اسباب اور حالات اور مسائل گزر نہیں ہیں نکلنے کے، کہ نہیں نکل پا رہے، انسان اپنے اللہ سے اپنا معاملہ کرے اور اللہ سے اپنے معاملے کو صحیح کرے تو اللہ آج قبول کرتے ہیں، ابھی قبول کر لے، یہیں سے قبول کرے۔ اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ نے یہ راستہ کھولا ہے اپنے بندوں کو دین کی سمجھ دینے کا، ہدایت کے نور کا، جس میں انسان اپنی ضرورت کا، وقتی ضرورت کا اور حقیقی ضرورت کا فرق کرتا ہے، کہ میری یہ دنیا کی ضرورتیں ہیں اور ایک ضرورت میری آخرت ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کو جب وہ پیشنٹ نے کہا کہ حضرت 1 مہینے کے بعد کا اپوائنٹمنٹ دیا، یہاں کس استقبال میں کھڑے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا ارے بھائی سارا سب کچھ اس ہاسپٹل میں اور اس کلینک میں اگر وقت دے دوں گا تو اپنی آخرت کب بناؤں گا؟ میں نے اپنی زندگی کا ٹائم ٹیبل بنایا، 3 حصے کیے ہیں، ایک حصہ اپنے کلینک ہاسپٹل کا، ایک حصہ اپنے فیملی اور بچوں کے ساتھ کا، اور ایک حصہ اللہ کے راستے کا۔ میں نے اپنی زندگی کا ٹائم ٹیبل ایسا سیٹ کیا ہے جس میں میرے لیے آپ کے آپریشن کا 1 مہینے سے پہلے کوئی ٹائم نہیں۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، یہ اللہ کی طرف سے بندوں کو موقع آتے ہیں، اور خصوصاً اللہ کے بندوں میں نیک بندوں کو جن سے اللہ محبت ہوتی ہے، اللہ ان کو موقع دیتے ہیں آگے بڑھنے کا۔
اگر جو گنہگار ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں، ڈھیٹ ہوتے ہیں، تو گنہگاروں کو اللہ پاک جو ہے ڈھیل دیتے ہیں، اور یہ ڈھیل آدمی کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے، یہ ڈھیل آدمی کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے، اور آدمی اسی ڈھیل میں، دھوکے میں، کچھ مال میں، کچھ آسانی میں، کچھ راحت میں اللہ کی نعمت سمجھ کر کہ اللہ کا مجھ پر بڑا مہربانی ہے، آسانی ہے، جبکہ آسانی نہیں ہے، یہ اللہ کی ڈھیل ہے۔ اس کا فرق میرے بھائی دوست بزرگوں اللہ کے راستے میں نکل کر آپ کو محسوس ہوتا ہے۔ یہ راہ خدا کی محنت میرے بھائی دوست بزرگوں، اس دولت کو لینے کے لیے مجھے اور آپ کو اللہ نے دی۔ ہم اللہ کے راستے میں نکلے، اپنی ترتیب بنائے وقت لگانے کی۔ ابھی ہم اصل میں بیٹھے تھے، آپ کا یہ والوڑ، آپ کے والوڑ کی یہ 10 مسجد کی یہ آبادی پورے ہمارے ضلع میں، پورے ہمارے تمام پٹری میں اللہ نے آپ کی اس دھرتی کو نوازا ہے۔ ہر لائن کی اللہ پاک کی آسانی اور نعمتیں اللہ نے ہم کو دی۔ ہمارے پاس 900 ساتھی ایسے ہیں جنہوں نے 4 مہینے اور چلے رہے ہیں۔ آپ کے پاس جو ماشاءاللہ عملہ ہے، مجمع ہے، وقت لگانے والوں کا، اور جو ماشاءاللہ متشرع ہیں، اور جو دینداری نظر آ رہی ہے، اور جو دعوت کی عظمت اور محبت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، ہمارے پاس امانت ہے۔ مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ نے برما گئے، برما کے تاجروں سے دیکھ کر یوں کہا، دیکھو اللہ نے آپ کو تاجر بنایا، مال دیا ہے، اس میں اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، اور علماء اکرام کی جو ہے اکرام اور خدمت، احترام کرنا۔ اگر آپ اپنی دنیا کو زندگی کا مقصد بناؤ گے تو وقت یہ آئے گا کہ آپ کو ملک چھوڑنا پڑے۔ وہ مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا برسوں پہلے کا بیان ہوا، اور پھر برما کے مسلمان تاجروں نے کہا ہم نے وہ باتیں اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ زامبیا میں ہمارے گجرات کے 100، 150، 200 سال پہلے سے آباد فیملی، گجرات کی گجراتی فیملی، ایک مرتبہ وہاں کے مقامی افریقن جو ہے مسلمانوں کی طرف سے، حکومت کی طرف سے یہ کوشش بھی کہ بھئی یہ ہمارے ملک سے باہر کے لوگ آ کر کمائیں، ہم ان کے وہاں نوکری اور غلامی کریں، ان کو نکالو ملک سے، ان کو نکالو اپنے ملک سے۔ تو جب انہوں نے یہ طے کیا تو یہ حضرات ہمارے اس وقت کے کسی بزرگ کے پاس گئے، حضرت کیا کریں، کیا حالات اور مسائل آئے، ساری زندگی کے 150، 200 سال کی دادا پردادا کے زمایا ہوا کاروبار اور گھر چھوڑنا پڑے۔ تو وہ بزرگ نہیں ہو، فرمایا کہ آپ بس یہاں رہنے کی نیت بدل دو، یہاں رہنے اور کمانے کی نیت میں یہ مت کرو کہ کمانا اور اپنی ضرورت پر لگانا ہے، نیت یہ کرو یہاں رہ کر کما کر اللہ کے راستے میں، اللہ حالات بدل دے۔ اور ایسے ہی ہوا، ایسے ہی ہوا کہ جب انہوں نے یہ طے کر لیا تو اللہ نے حالات بدل دیے۔ اب پچھلے سال جو ساتھی وہاں اجتماع کے لیے جماعت میں گئے تھے، وہاں کے ساتھیوں نے کہا ہمارے یہاں جو بلڈر حضرات ہیں، ڈیولپر ہیں، وہ اگر سوسائٹی بناتے ہیں تو سب سے پہلے مسجد بناتے ہیں، کیونکہ وہاں عوام کا ایک عام مزاج ہو گیا کہ جہاں مسجد ہوگی وہاں مکان خریدیں گے، مسجد نہیں ہوگی تو مکان نہیں خریدیں گے۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہماری اور آپ کی زندگی گزارنے کی نیتیں بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے کشمیر کے کچھ ساتھی نظام الدین میں آئے، مولانا سلیمان جہانگیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو 12 بجے کی دعا کے بعد، مسافر کے بعد پرچہ بانٹ کر بیٹھے رہتے تھے وہاں پر، تو لوگ ان سے ملنے کے لیے آتے تھے، کشمیر کے مسلمان بھی آئے اور کہا حضرت دعا کرو، اس وقت حالات ایسے تھے، حضرت دعا کرو ہمارے صوبے کے لیے، بہت مسائل میں ہیں، بہت پریشان ہیں۔ تو مولانا سلیمان جہانگیر صاحب، ہم 2 مہینے میں تھے، ہم بھی بیٹھے تھے، مولانا سلیمان جہانگیر صاحب نے کہا تم خود بھی پریشان ہو، ہم کو بھی پریشان کرتے ہو۔ پھر یوں کہا کہ صحابہ پوری دنیا میں چلے پھرے ہیں اور اللہ نے دنیا میں پہنچایا،
वहां गए तो उन्होंने उनकी दुनिया से कोई फायदा नहीं उठाया, बल्कि वहां रहकर इनके दीन की फिक्र की। उसका नतीजा ये था कि वो मुल्क वाले कहते थे आप हमारा मुल्क छोड़ के मत जाओ, आप हमारे यहाँ ही रहो, आप यहाँ से न जाओ। चाइना में हमारे चंद सहाबा की कब्रें ग्वांगडो के इलाके में, उसको चाइना कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरह वॉल बनाकर उसको अच्छी हिफाजत से रखा है। अरब के चंद ताजिर वहां कारोबार के लिए पहुंचे और गवर्नमेंट से कहने लगे चाइना के, तुम हमारे सहाबा और बड़ों की इतनी एहतराम और उनकी कब्र की इतनी हिफाजत करते हो, हमारे यहाँ तिजारत के आने पर तुम हमारे लिए कुछ मस्जिद का इंतजाम नहीं करते हो, हम यहाँ आए तो मस्जिद में नमाज पढ़ सके, जा सके। तो वो चाइना के गवर्नमेंट के लोगों ने कहा कि हमारे हैं तुम हमारे नहीं हो, कि हमारे मुल्क में हमारे लिए आए, हमारी फिक्र के लिए आए। फिर मौलाना सुलेमान जहांगीर साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया, अरे भाई तुम वहां अपने उस सूबे में अपनी जिंदगी गुजारने की नीयत बदल दो, अल्लाह तुम्हारे सूबे को पूरी दुनिया के लिए राहत का जरिया बना दे। आज जमीन के लिए लड़ते हो, दुनिया के लिए लड़ते हो, तो तुम भी परेशान है, हम भी परेशान है। आज मुसलमान के परेशान होने की वजह क्या है? ईमान वाला और परेशान ये दोनों एक जगह जमा नहीं हो सकते। ईमान वाला हो और बरकत ना हो, ये एक जगह जमा नहीं हो सकती। ईमान वाला हो और अल्लाह की मदद ना हो, ये एक जगह जमा नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता। अल्लाह ने इस सब का ताल्लुक ईमान के साथ जोड़ा है। मगर मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, मैं और आपको अपने दिल में झांकने की जरूरत है, मैं और आपका अल्लाह से क्या ताल्लुक है। तशकील का मौका आता है तो उस तशकील के मौके पर अल्लाह पर कितनी नजर जाती है और असबाब पर कितनी जाती है। बस ये ईमान देखने का सबसे आसान वक्त है। आज की तशकील में अपने आप को देख लें कि तशकील के वक्त, घर छोड़ते वक्त, निकलते वक्त, कारोबार असबाब को छोड़ते वक्त निगाह अल्लाह पर जाती है या असबाब पर जाती है। हमारे डीडीवरम तमिलनाडु का एक इलाका है, वहाँ के हाजी साहब है, हाजी हबीबुर रहमान साहब रहमतुल्लाह ने पिछले साल इंतकाल हो गया। हमारे पुराने साथी जानते हैं, पौंडीचेरी का वो इलाके की साथी है, जमात पे चल रहे और जमात पे चलते चलते उनके बेटे को कारोबार में इनकम टैक्स की रेट पड़ गई। अब्बा जमात में मोबाइल लेकर नहीं गए थे, मोबाइल ही नहीं रखते थे वो हाजी साहब। बेटे ने तहकीक की कौन से गांव में, कौन सी सर मस्जिद में, कौन जिम्मेदार है, उनको फोन करके अब्बा से बात की। अब्बा ये घर में कारोबार में इनकम टैक्स की रेट आई है, क्या करो? तो हाजी साहब ने कहा मुझे क्या कहते, अल्लाह को क्या करके फोन कर। बेटे ने वहां कहा सही बात है, अब्बा को क्या कहने का, अल्लाह को कहने। 2 रकात सबका दुआ मांगना शुरू किया। 2 दिन बाद ऑफिसर आके कहने लगे कि वो जो इंफॉर्मेशन थी आपके बारे में वो गलत थी, आपका नहीं था वो केस किसी और का, हम वापस ले। सब मामला निपट गया। आज साहब रिटर्न आए चिल्ला लगाकर। बेटे ने कहा गुजारिश सुनाई, अब्बा ऐसा हुआ, अल्लाह की मदद आई। राजू साहब ने यूं कहा, अगर उस फोन पर मैं तुझे मशवरा देता, बेटा यूं कर यूं कर यूं कर, तो तेरा यकीन ये बनता कि अब्बा ने बहुत अच्छा मशवरा दिया, बहुत अच्छा रास्ता बताया और काम बन गया। मैंने तुझसे यूं कहा, मुझे क्या कहता अल्लाह को कहे, तो उस पर तेरा यकीन बना कि अल्लाह ने मेरा काम बना। ये रास्ता ही निकलना है ईमान बनाने के लिए। बंदे करीम साहब रहमतुल्लाह ने अपनी अहलिया को हर सफर में कहते थे मैं जा रहा हूँ, क्या करूँगी? तो कहा क्या करूँ? तो कहा जो कुछ घर में छोड़ा है उसको ये नियत कर ले कि खूब मेहमान बुलाना है, खूब लोगों को खिलाना है, खूब दावतें करनी है। ये मत समझना खत्म हो जाएगा, अल्लाह अपने खजाने से दे, अल्लाह अपने खजाने से दे। मेरे भाई दोस्तों, ये रास्ता ही ईमान बनाने का है और ये छोड़े बगैर नहीं आता। असबाब छोड़े बगैर, कारोबार छोड़े बगैर, कुर्बानी दिए बगैर, वक्ती मुजाहिदा किए बगैर
اختیاری قربانی دیے بغیر میرے بھائی دوستوں بزرگوں یہ نعمت سوگات نہیں آیا کرتی۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو یوں نہیں ملا کرتی ہے، یہ تو بڑی محنت کے بعد، قربانیاں دینے کے بعد اور مجاہدے کے بعد ملتی ہے، اور اتنی مہنگی اور مشکل نہیں ہے کہ آدمی کرے اور نہ ملے۔ یہ تو چلتے چلتے اللہ دیتے تھے۔ مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ مالیگاؤں کے اجتماع میں تھے، رات کو بیان سے فارغ ہوئے، آرام کی جگہ پر آ کر لیٹ گئے، ایک کونے سے رونے کی آواز آئی۔ آپ نے وہ آواز کی طرف دیکھا تو ایک ساتھی رو رہا ہے، دعا میں مانگ رہا ہے۔ آپ نے اس کا مانگنا رونا اچھا لگا تو قریب گئے، اس قریب جاتے وقت دیکھا تو روشنی جیسی آ رہی اوپر سے، تو جو روشنی تھی وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی رحمت اور مغفرت اتر رہی ہے۔ مولانا کہنے لگے میں بھی اس نیت سے قریب ہو گیا کہ مجھ پر بھی وہ اللہ کی رحمت اور مغفرت اتر جائے، تو میں دعا کے الفاظ اس کے یوں سن رہا تھا، اے اللہ کسی کے پاس نماز کا سہارا، روزے کا سہارا، صدقے کا سہارا، حج کا سہارا، میرے پاس تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے، اے اللہ تو میری مغفرت کر۔ یہ ایسی مغفرت، ایسی اللہ کی معرفت آسان طریقے سے دینے کا اللہ کا راستہ ہے، آدمی اختیار تو کرے۔ اللہ کے سامنے اپنے آؤ جاری سے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے مانگے تو صحیح۔ ایک جگہ عجیب بات ایک نے کہا، اللہ سے مانگ کر تو دیکھ، اللہ نہ دے تو پھر بتلانا، اللہ سے مانگ کر تو دیکھ۔ اللہ کی ذات میرے بھائی بزرگوں بندوں پر بڑے مہربان ہیں، اس کی نعمتیں ہم پر ہیں، اس کے انعامات ہیں، ان نعمتوں میں، اس انعامات میں انسان اپنی زندگی کو اس وقت تک صحیح نہیں گزار سکتا جب تک کہ اس کے پاس دین کی سمجھ نہ ہو۔ یہ سمجھ ایک روشنی ہے جس سے انسان دنیا اور آخرت کا فرق کرتا ہے، دنیا کی ضرورتوں میں آخرت کی ضرورتوں میں فرق کرتا ہے کہ اصل ضرورتیں کون سی ہے۔ کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے فضائل صدقات میں، دنیا میں اتنی محنت کر جہاں جتنا یہاں رہنے کا ارادہ، آخرت کے لیے اتنی محنت کر جہاں جتنا وہاں رہنے کا ارادہ۔ کتنا رہنا ہے آخرت میں، کتنے سال کی زندگی ہے، اور جو دنیا کی زندگی ہے میرے بھائی دوستوں بزرگوں وہ کتنے سال کی ہے، بے پائیدار ہے، دو کی زندگی۔ ہمارے ایک علاقہ ہے ڈومس روڈ پر مقدلہ چوکڑی پر ایک فروٹ کا بیچنے والا یو پی بہار کا ساتھی تھا۔ رمضان کے مہینے میں افطاری کا وقت تھا، روزے کی افطاری کے لیے ایک ساتھی نے آ کر کہا اس سے کہ پھل چاہیے، اچھے فروٹ چاہیے، مگر یہ اچھے نظر نہیں آتے، تمہارے پاس دوسرے جو اندر رکھتے ہو وہ دو۔ وہ نیچے بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد کچھ دیر ہو گئی اس کو اٹھنے میں، یہ کہنے لگا کتنی دیر کر دی، وہ وہاں سے جہاں اور کیا دیکھتا ہے اس کا انتقال۔ یہ زندگی ہمارے یوسف بھائی واقعہ سناتے تھے، یوسف بھائی بانڈولی وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک بستی میں اعلان ہوا جنازے کا کہ ظہر میں ایک جنازہ ہے، فلاں کا انتقال ہوا، ظہر میں نماز ہوگی جنازے کی، اور جب ظہر کی نماز کے لیے لوگ آئے مسجد میں تو دو جنازہ ہے، تو دو جنازہ آنے کی وجہ پوچھیے دوسرا کس کا ہے، تو کہ ایک بازار میں آدمی نے اعلان سنا تھا صبح فلاں کا انتقال ہوا، اس کا جنازہ ہے، اس کے زبان سے یوں نکلا تھا اس وقت۔ اتنی دیر کرنے کی کیا ضرورت ہے، صبح ہے، ظہر تک کا وقت بہت دیر ہے، جلدی دفن کر دیتے۔ کس کا جنازہ ہے؟ جو کہہ رہا ہے کہ بہت دیر ہوگی، اس کو نہیں معلوم ہے اس وقت پہ میرا بھی جنازہ ہے۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، میں اور آپ کو اللہ پاک نے یہ ایسی مبارک محنت دی ہے اور ایسی مبارک راہ دی ہے جس میں انسان اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر اپنی آخرت کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی محنت میں اپنی زندگی کا جان اور مال لگاتا ہے۔ ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دنیا ایسی کمینہ ہے، آدمی کو نچوڑ لیتی ہے، اس کی جان مال خلائق کو ایسی نچوڑتی ہے جیسے عورتیں گھر میں پانی میں کپڑا بھگانے کے بعد صابن سے نکال کر دھوتی ہے اور نچوڑتی ہے، دنیا آدمی کو ایسے نچوڑتی ہے، یہ کہیں کا نہیں رہتا۔
ये कहीं का नहीं रहता। मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, तुम अल्लाह के दीन की मेहनत करो और अपने घर में दीन की मेहनत करो, वरना घर पर नाम तुम्हारा है, कब्जा घर वालों का हो जाए। तुम नाम घर पर रहकर बेघर हो जाओ। मैं आज अपनी मस्जिद का वाकया सुनाऊं, यहाँ आगड़ आने की तैयारी करना, एक साथी मस्जिद का नमाजी है, पक्का नमाजी, मुझे गेट पर रोते रोते कहने लगा, मेरे लिए दुआ कर दो, मेरे घर की एक मुलाकात कर लो। क्या हुआ? क्या मेरी बीवी और मेरे मेरे बेटा मेरे कहने पर नहीं है, वो मेरे नहीं सुनते हैं, वो मेरी नहीं मानते हैं। मैं इनका शौहर हूँ, मैं इनका अब्बा हूँ, मुझे पूछते नहीं है कि अब्बा क्या करें, कहाँ जाए, वो हमें पूछते तक नहीं है। मेरे घर का ये हाल है। इसलिए मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के दीन की मेहनत भी इंसानों के लिए रहमत है। इंसान की दुनिया और आखिरत की भलाइयां अल्लाह ने इसमें छुपाई है। ये आंखें हमारे पास नहीं है जो उस भलाई को देख सके, समझ सके। ये तो राय खुदा की मेहनत है जिसमें यह अंधेरा कटता है और हिदायत के नूर से इंसान ये भलाइयों को, अल्लाह की रहमतों को, अल्लाह की यहाँ से मिलने वाले बदले और इनामात को देखता है। नेल्लोर में हमारा वक्त लग रहा था, एक साथी आया, सुबह की दावत, शाम की दावत, रहबरी करने लगा। थोड़ा हुलिया और चेहरा और लिबास तो और था। हमने कहा बड़ी खिदमत करते हो, बहुत इकराम करते हो। कब मेरी बीवी की बरकत से। पूछा क्या हुआ? कब वो इतनी नेक है, परहेजगार है, इतना कुरान की तिलावत करती है, जब कुरान खोलती है तो वो कहती है मेरे उस तिलावत के वक्त मुझे महसूस होता है फरिश्ते मुझ पर सकीना नाज़िल करते। उसकी बरकत। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, हम सबको अल्लाह ने ये नेमत दी है, ये राह हमारे लिए खुली है, ये मौका आज हमारे पास है। हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, सहाबा दुनिया में मरने के लिए जीते थे, इससे उनका जीना अच्छा हो गया। आज मुसलमान जीने के लिए मरता है, इसलिए जीना मुश्किल हो गया, जीना मुश्किल हो गया। एक आदमी की अपना घर का चलाना उसके लिए मुश्किल हो गया। जरूरतों ने उसको फांसा हुआ है। अभी हम बॉम्बे काम से गए थे, एक मकान में, आप सब ने नाम सुना होगा, जमजम स्वीट वाले, अहमदनगर रोड पर है। हमारे अब्दुल्ला भाई वगैरह उनकी कारगुजारी सुनाते हैं। काजी अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, काजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ देने वाले उस जमाने के, उनके पास उस जमाने में माल नहीं था। वो उस गेट पर, उस दुकान के बाहर बैठे बैठे चलने फिरने वाले लोगों को पानी पिलाते। लोग पूछते यहाँ क्यों पानी पिलाते हो? क्या मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं किसी की खिदमत करूं, कुछ माल लगाऊं, कुछ खिदमत, कुछ माल दो, मगर मेरे पास इतना तो है कि मैं पानी दे दूं, बस इतना लगा। क्या उसकी बरकत अल्लाह ने ये दी, अल्लाह ने कबूल किया, मुल्कों में पहुंचाया, फिर अल्लाह ने कारोबार ऐसा बना दिया, फिर अल्लाह ने खूब माल लगाया। उसके बेटे का भी इंतकाल हुआ, हाजी अहमद साहब का, उस्मान नाम का बेटा था। उसकी अयादत के लिए हम घर गए। तो जब घर गए तो उसके भाई ने कहा कि मेरे भाई का पर्स खोला कबाट में, तो उसमें से 300 फैमिली के नाम लिखे और उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर और उसके नीचे रकम लिखी है, इसको 10,000, इसको 5,000, इसको 3,000। हर महीने हज के तय थे 300 फैमिली को ये रोजाना, ये हर महीने एहतिमाम से ही पहुंचा रहा था। पता नहीं कितने सालों से दे रहा था। इसने यूं कहा कि भाई ने कि मैंने भी नियत कर ली है, अब्बा की बरकत भाई ने दी है, भाई की बरकत मैं भी चालू रखूंगा। मैंने ये सिलसिला आज तक बाकी रखा। मेरे भाई दोस्तों को ये राय खुदा की वो मेहनत है कि जो रास्ते में बैठे बैठे इस नियत से कह रहा है कि मेरे पास माल नहीं, कम से कम पानी तो पिला दो, अल्लाह उसकी बरकत से यहाँ तक पहुंचा देता है। मैं और आप अल्लाह की दीन की मेहनत में अपनी जान माल के साथ अपनी इख्तियारी तकलीफ और मुजाहिदा उठाएंगे, मुझे और आपको अल्लाह पर क्या करना है। इसलिए जरूरत इस बात की है, 900 का मजमा है हमारे इस वालोड में, जिन्होंने साल 4 महीने चिल्ला लगाया है और ये जुलाई पूरा होने की तैयारी है और अभी तक हमारी सिर्फ 7 जमा है। गोया 70-80 साथियों ने वक्त लगाया, 800 से ज्यादा साथी ऐसे हैं जिनका हो सकता है इस साल में वक्त। आज का हमारा जोड़, ये इज्तिमा हमारे साथियों की फिक्र इसीलिए थी कि आप 6 महीने हमारे पास है। अल्लाह करे इस मजमे की आज की नीयत,
اس مجمع کی آج کی فکر کی برکت سے آج 2000 سال کی 25 کا ایسا سال اللہ کر دے ساری زندگی کہ 2025 کی برکت سے ہمارے 900 کا ہر سال وقت لگنا شروع ہو۔ ارے سب نیت کرتے انشاءاللہ، ارے 900 ساتھی جماعت میں نکلے تو بولو اس سال میں کتنی جماعتیں جائیں گی؟ 90 جماعتیں اللہ کے راستے میں جائیں۔ آپ گنو تو صحیح، 90 جماعتیں، 10 ساتھی کی جماعت، 900 کے 40 دن لگے، 900 کے کتنے گھنٹے لگے، 900 پر کتنا مال اللہ کے راستے میں لگا۔ جب اتنا وقت، اتنا مال، اتنی جو ہے قربانی وجود میں آئے گی تو دنیا میں بولو کتنی ہدایت وجود میں آئے گی۔ اللہ نے آپ کو وہ نعمت دی ہے، اللہ نے آپ کے پاس وہ سرمایہ دیا ہے۔ آپ ہمت کریں۔ ہمارے یوسف بھائی ایک بات جملہ کہتے تھے، لوگ کہتے ہیں فلاں ساتھی بیٹھ گیا، بیٹھتا نہیں، بیٹھا دیا جاتا ہے۔ بیٹھتا نہیں، کیا ہوتا ہے؟ بیٹھا دیا جاتا ہے۔ کیوں بیٹھ گیا؟ اللہ سے معافی مانگے، توبہ کریں، اللہ سے کہیں کہ اللہ مجھے قبول کر، اللہ تو مجھے قبول کرنا۔ ہمارے ایک ساتھی ایک سفر میں تھے، ان کے ساتھ مالیگاؤں دنیا کی اجتماع کی شرکت کی۔ اللہ نے ان کو تشکیلی لائن کا بڑا اچھا ملکہ دیا تھا، بڑی محنت کی تھی ہمارے امیر صاحب کے زمانے میں۔ انہوں نے یوں کہا، بندے کریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بابت اللہ غربت والی مسجد میں تشکیل کی کہ اس مجمع میں ہم کو نقد جماعت چاہیے 4 مہینے کی، یہیں سے جانی چاہیے۔ جو تیار ہوگا وہ سیدھا یہاں سے اسٹیشن جائے گا، کوئی گھر نہیں جائے گا، کوئی پیسے لینے نہیں جائے گا، جس کے پاس جو جیب میں لے کر چلا۔ اور ایسے ہی ہوا، گئے ماشاءاللہ سب، اور جب وہاں پہنچ گئے اجتماعی پیسے نکالنے کے لیے تھیلی نکالی تو سب نے جو جیب میں تھا ڈال دیا اور سفر شروع ہو گیا۔ اور فتح کریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایت دی اور یوں کہا کہ تھیلی میں جو ڈال دے تو استعمال کرتے رہنا، گننا مت، کھولنا مت، کتنا باقی ہے کتنا بچا ہے، اللہ برکت دے دے گا۔ جب کہا کہ سفر کر کے واپس آئے اور وہ اجتماعی تھیلی کھول کر نکالا تو جتنا ڈالا اس سے زیادہ چیز آئے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ کسی نے آپ کے ایک بیان میں سنا، آپ یوں کہے دیکھو اللہ کے راستے میں جانا ہو تو نکل جاؤ۔ کسی نے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات نقل کی اور یوں کہا یہ یوں کہتے ہیں، تو کہا ان کو کہنے کا حق ہے، انہوں نے اپنے گھر کے برتن بیچے۔ پہلا اجتماع جس میں آپ شرکت کے لیے پہنچے تھے، دوستوں نے کہا چلو نا اجتماع ہے، تھوڑا تفریح ہوگی، تھوڑا قریب میں پانی پیے، تھوڑا گھوم پھر لیں گے۔ یہ بھی چلے گئے، بیان ہوا، تشکیل ہوئی، لوگ نقد کھڑے ہوئے، یہ بھی کھڑے ہو گئے۔ جب کھڑے ہو گئے تو انہوں نے سوچا کہ اب کیا کریں گے، یہ تو اس طرح جاتے ہیں، نقد کھڑے ہو گئے، نہا گئے، جانا ہے۔ تو میں اس رات کو سونے کا بہانہ بنا کر آنکھ بند کر کر انتظار میں تھا، اب کوئی آئے گا، اب کوئی آئے گا۔ کون آتا وہاں تبلیغ میں؟ یہاں تو اپنی جان اپنا مال ہے، بلکہ دوسروں کی جان بھی لگانے کی فکر ہے۔ تو ان کو یوں کہا کہ بھائی پوری رات گزر گئی، جب صبح شادی سے 1 گھنٹہ باقی تھا، دیکھ رہے ہیں اٹھے، دوسرا اٹھا، وضو کر رہے، نماز پڑھ رہے، رو رہے، دعائیں خوب مانگی، دعا سے فارغ ہو گئے، اذان ہوئی، نماز سے فارغ ہوئی، پھر جڑ گئے مشورے کے لیے۔ اب بزرگ نے جوڑا، انہوں نے پوچھا بولو تیار ہو کیسے جاؤ گے؟ کہ جاؤں گے۔ پوچھتے پوچھتے ان کے پاس آئے، پلے کریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا جاؤ گے؟ کہاں جاؤ؟ کیسے جاؤ گے؟ کہا اس سے آپ نے نہیں پوچھا کیسے جاؤ گے، مجھ سے پوچھتے ہو کیسے جاؤ گے؟ تو پھر انہوں نے کہا جیسے ان کا جہاں سے ان کا کام بننے والا ہے وہاں سے انشاءاللہ میرا بھی کام بنے گا۔ اس رات کا رونا دھونا دیکھا، اس رات کا ساتھیوں کا عمل دیکھ کر خود طے کر لیا کہ مجھے بھی ایسا ہی کرنا ہے۔ وہ ساری زندگی کرتے رہے، ساری زندگی کرتے رہے اور لوگوں کو اس پر تیار کرتے رہے۔ اگر میں اور آپ آج ہمت کریں گے اور آج طے کریں گے نہیں میرا سال کا وقت، یہ 5 جماعتیں والوڑ سے اور اتنے اچھے جوڑ سے اور اتنے اچھے مجمع میں سے 5 جماعت تو کوئی بات ہے، ایک مسجد 5 جماعت دے سکتی، آپ کی ایک مسجد ایسی۔ اگر یہ مجمع آج طے کر لے انشاءاللہ کہ مجھے آج کے جوڑ سے جانا ہے، آج کے جوڑ سے جانا ہے
اور انشاءاللہ نقد جانا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے. جو دن 1 دن 2 دن مل جائے مشورے سے اس میں جا کر اپنے اسباب کی لائن کی تیاری کر لیں گے اور باقی اللہ کے حوالے کر کے چلے جائیں. یہ نیت سے اگر ہم نے طے کر لیا تو انشاءاللہ وہ 900 کی ترتیب بنانا آسان ہو جائے. ایک موقع پر ایک ساتھی آئے اپنی جماعت 3 دن کی لے کر نظام الدین میں اور فجر کا مولانا یوسف صاحب کا بیان سن کر کھڑے ہو گئے نقد چاہنے. ساتھی جب کھڑے ہوئے تو ساتھی کھڑے ہو گئے. بیان پورا ہو گیا, اللہ بلایا اور کہا یہ ماشاءاللہ جماعت نقد تیار ہو گئی 4 مہینے کی, ان کا فلاں روٹ ہے اور یہ ہمیں ساتھی جماعت کیا دے رہے ہیں. اب سب ساتھی اپنے اپنے فارغ ہونے کے لیے ناشتے کے لیے گئے. یہ ہمیں ساتھ کمرے میں آئے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور ان کا حضرت 30 روپے لے کر جماعت میں آیا تھا 3 دن. امیر مجھے جماعت کا بنا دیا, کیسے جاؤں گا میں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کے بندے میں نے تجھے دیکھ کر تشکیل نہیں کی ہے, تیرا اللہ کو دیکھ کے تشکیل کی. جا تیرا اللہ تیرا کام کرا. بس وہ سنتے ہی وہ چلے گئے. 2-3 دن گھر میں رہے, جو کچھ تیاری کرنی تھی کر لیا, کر کے واپس آئے اور وقت لگایا اور پھر اللہ نے ان کو ایسا قبول کیا, ایسا قبول کیا کہ ساری زندگی تبلیغ کے لیے فارغ ہو گئے اور نظام الدین کے مقیم بن گئے اور وہیں اللہ پاک نے ان کو انتقال اور قبول کر. 3 روپے لے کر آنے والے کو میرے بھائی دوستوں بزرگوں اللہ ایسا قبول کر. میں اور آپ ذرہ برابر بھی اپنی اسباب کو, اپنے تقاضوں کو, اپنے حالات کو نہ دیکھیں, بلکہ یوں کہتے ہیں جب تشکیل کی آواز لگے تو ہم اللہ کو دیکھیں, اللہ کو دیکھیں. مولانا رومی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آیت لکھی ہے, ایک بلی کا بچہ دریا کے کنارے کھڑے رہ کر صبح سے شام کرتی, اس کی ماں کر کہنے لگی کیا کر رہی ہے, کیا یہ انتظار میں کہ پانی سمندر کا سوکھ جائے تو سب بچی کھا جائے. تو ماں نے اس بچی سے کہا اپنے کہ سمندر کا پانی نہیں سوکھ جائے گا, تو سوکھ جائے, تو سوکھ جائے. پھر حکایت میں حضرت نے رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دے کر نے کہا انسان حالات کا انتظار کرتا ہے, اب فارغ ہو جاؤں گا, اب فارغ ہو جاؤں گا, اب فارغ ہو جاؤں گا, اب چلا جاؤں گا. حالات اس کو فارغ ہونے نہیں دیتے ہیں یہاں تک کہ اس کی دنیا سے جانے کا ہوتا ہے. مولانا یونس صاحب والے رحمۃ اللہ علیہ اپنے خان صاحب کا واقعہ سناتے تھے. ہونا کہ خان صاحب کے ہم تشکیل کرنے گئے, انجینئر تھے. ہم نے کہا حضرت چلو, نے کہا میں تو جاب کرتا ہوں. پھر جب ریٹائر ہوئے پھر پہنچے تو کہا اب میرے بچوں کو ذرا کچھ دکان کرا دو. بچوں کی دکان ہو گئی, پھر ہم گئے تو کہا بچوں کا نکاح کرا دو. پھر جب نکاح ہو گیا تو کہا اب بس تھوڑے سے ایک ایک گھر کر دو. اب جب گھر ہو گئے پھر پہنچے تو وہ بستر پہ تھے اور سکرات قریب تھی اور آنکھوں میں آنسو نکلے ہیں. اور خان صاحب کہنے لگے مولانا اب جانا چاہتا ہوں مگر اب طبیعت ساتھ نہیں ہے. اسی واقعہ کو سناتے ہوئے ایک اور خان صاحب کا واقعہ سنایا. ایک سفر میں جانا ہوا, وہ خان صاحب گاڑی لے کے ہمیشہ آتے تھے. مجھے کہا, میں نے کہا خان صاحب آج مجھے گاؤں جانا ہے. کہ میرے سر میں درد ہے, طبیعت اچھی نہیں ہے, آج نہیں آؤں گا. کہنے لگے چلو وہاں آرام کر لینا, آپ کو کوئی جگہ دے دے گا, آرام کر لیں گے, علاج کر لیں گے. وہ تیار ہو گئی, گاڑی کے ساتھ آ گئے. بیان کی طبیعت بگڑ گئی, ایک کمرے میں آرام کرایا. بیان کے بعد پاری اوپر مولانا کہنے لگے میں اس کے سرانے پر بیٹھ گیا اور ساتھیوں کو کہا جب تم اپنا کام کر لو, آرام کر لو, میں ان کے پاس رات کا رہتا ہوں. آدھی رات گزری, کیا دروازہ مکان کا بند ہے اور میں نے آہٹ سنی جیسے کوئی دروازہ کھل رہا ہے, اندر کوئی آ رہا ہے انسان کی شکل میں. میں نے وہ آواز کو سنا, قریب قریب آتے آتے بالکل وہ جو ہے پلنگ کے بستر کے حاجی صاحب کے پٹھان کے قریب آ کر وہ آواز ہوتی اور تھوڑی دیر کے بعد تسبیح گرنے کی آواز آئی. میں نے جلدی سے لائٹ کھولا تو دیکھا کہ وہ پٹھان خان صاحب جو تسبیح ذکر کر رہے تھے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور ان کا انتقال. کیا ایک وہ خان صاحب ہے جنہوں نے ساری زندگی دنیا پر لگاتے لگاتے سکرات میں یوں کہہ رہے کہ اب طبیعت ساتھ نہیں دیتی, اور ایک وہ ہے جو رائے خدا میں تقاضوں پہ چلتے چلتے بیماری آئی اس میں بھی چلے ہیں. اللہ نے ان کو ایسی مبارک بات عطا. میرے بھائی دوست بزرگوں, اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے آپ کے اس حلقے میں, آپ کے اس بستی میں دعوت کے. ہمارے امیر صاحب چاچا
यहीं बैठे बैठे एक दिन एक जोड़ कहा कि कहने लगे मेरा वालोड़ तो मदीना है, मदीना ये अंसार है। जब भी आए हैं वालोड़ में इन्होंने अंसार की सिफत बताई, हमेशा साथ किया। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, यहाँ के बड़ों की, आपके यहाँ के पुरानों की, यहाँ की और आपके साथियों की और हमारे बुजुर्गों की मेहनत की हुई जगह है, उसकी बरकत है। हमारे पास 900 साथी है। अगर हम थोड़ी आज हिम्मत कर ले, तय कर ले, ये 5 जमात नाकाफी। आज तो वो 5 जमात के साथी और वो साथी जिनका अभी वक्त नहीं लगा इस साल का, या सालों साल हो गए नहीं लगा, आज तय कर लो इंशाअल्लाह कि इंशाअल्लाह हमको इस साल का अपना वक्त लगाना है और अपना इरादा अल्लाह के साथ कर लेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह जरूर आसान कर देंगे। सब नियत करते हैं इंशाअल्लाह। अरे भाई सब नियत करते हैं इंशाअल्लाह। अरे इंशाअल्लाह तो दो कहो। अरे सब नियत करते हैं इंशाअल्लाह। सभी नियत करते हैं इंशाअल्लाह। कौन कौन नियत करता है जरा हाथ उठाए। अरे पूरा हाथ उठाओ। अरे पूरा मजमा नियत करो ना इंशाअल्लाह। जरा खड़े हो जाओ कि मैं इंशाअल्लाह नियत करता हूँ, मैं इंशाअल्लाह। जरा खड़े हो जाओ।